بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی میری جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے 6 دن کام کرنا پڑتا ہے اور میری اس کا 6 دن کے بعد میری 3 دن کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 دن کی چھٹیوں میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ وزٹ کی جائے، اور سب سے جو ہمیں سستے ٹکٹ ملے تھے وہ برلن کے ہمیں مل گئے۔ یہاں پہ یورپ میں جو سارے یورپین پاکستانی جو یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک فلکس بس سروس ہے جو یورپ کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں یا یورپ کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بآسانی سستے داموں پہ آپ کو لے جاتی ہے۔ تو ہم نے جب ٹکٹ چیک کیے تو ہمیں بہت سستے ملے۔ ہمیں آنے جانے کے تقریباً 300 یورو میں ٹکٹس سویڈن سے برلن تک، سویڈن شہر مالمو سے بلکہ برلن تک آپ کہہ لیں مل جائے۔ تو ہم نے کام بھی جا کے 3 دن تک گھوم آتے ہیں۔ وہاں پہ جو واقعہ پیش ہے، جس طرح آپ نے ویڈیو کا ٹائٹل پڑھا، میں اس واقعے کو اور جب بھی آج تک بھی جب سوچتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا خوف آتا ہے اس واقعے سے کہ یہ میرے ساتھ واقعہ کیوں پیش آ گیا، اور اس نے مجھے لیسنز دیے ہیں کہ آگے جب بھی میں کسی جگہ پہ پلاننگ کروں تو میں اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ تیار رکھوں، یا جب بھی کوئی سامان کی پیکنگ کریں تو ہم 2 دفعہ اس کو دوبارہ سے چیک کر لیں کہ ہمارے سامان میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے۔ وہ یہ کہ ہم برلن پہنچے، پہلے دن وہاں پہ گھوم رہے تھے، ساری ٹورسٹ پلیسز تھی۔ اچھا، جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے سامان جو تھا ہم نے کہا ہم نے 3 دن جانا ہے تو ہم اتنا سامان لے کے جائیں صرف 3 دن کے لیے ناف، اور وہ صرف سامان کپڑے ہوں چینج کرنے کے لیے، پہننے کے لیے، اس کے علاوہ ہمارے پاس فالتو کچھ نہ ہو۔ تو ہم جو کہ فیملی میں 3 افراد ہیں، میں، میری مسز اور میرا 16 سال کا ایک بیٹا ہے، تو ہم نے 3 شولڈر بیگ پیک کر لیے کہ 3 شولڈر بیگ لے لیتے ہیں، اس میں اپنے اپنے سامان ڈال لیتے ہیں تاکہ باری کے سامنے اٹھا کے چلنے میں پرابلم نہ ہو۔ تو ہم وہاں پہ گئے، ہوٹل میں رہے، ایک شولڈر بیگ ہم نے اٹھا کے ساتھ رکھا کہ اس شولڈر بیگ میں ہم دن کے استعمال بھر کی چیزیں، یعنی کہ کبھی کوئی کھانا لے لیا، کوئی فروٹ لے لیا یا کچھ اور چیز، پانی کی بوتلیں لے لی، تو وہ شولڈر بیگ میں رکھ کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور اس شولڈر بیگ کے ساتھ ہم دن کو پورا ٹائم، چونکہ ہم نے واک بھی کرنی ہے پورے برلن سٹی میں، ہم نے مقامات کو دیکھنا ہے تو وہاں پہ لے کے جا رہے تھے۔ تو ہم جب چلتے چلتے مین سٹیپس پہ آئے تو جرمن پارلیمنٹ بلڈنگ پہ پہنچے، تو وہاں پہ ہم نے گھوم رہے تھے تو ہم نے دیکھا کافی لوگ وہاں پہ اندر جا رہے ہیں، تو میں سیدھا چلتا ہوا انفارمیشن والوں کے پاس گیا۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ اندر کی وزٹ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ بالکل وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اپوائنٹمنٹ؟ میں نے کہا جی مجھے بنا دیں اپوائنٹمنٹ۔ انہوں نے کہا جی آج تو آخری جو ڈیلیگیشن وہ چلا گیا، اور جو کیوز ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہیں، ہر گھنٹے میں تقریباً میرے خیال میں 100 افراد وزٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آج کی جو بکنگ ختم ہو چکی ہیں، آپ ایسا کریں یا تو آن لائن جائیں بک کروائیں، یا آپ وہ سامنے ہمارا دفتر ہے وائٹ کلر کا، اس میں آپ جائیں اور وہاں سے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لیں، آپ کل وزٹ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ بلڈنگ کا۔ تو ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی بھی آپ کو پارلیمنٹ کے یہ قومی اسمبلی کے تو نزدیک ہی نہیں آنے دیتا۔ اگر آپ اسلام آباد میں ڈی چوک کی طرف جائیں تو جو لگی ہوئی ہے وہ فینس لگی ہوئی ہے وہاں پہ لوہے کی، اور پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو نزدیک ہی نہیں آنے دیتے۔ پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر دور جانا ہم جیسے غریب لوگوں کا تو کام ہی نہیں ہے بالکل وہاں پہ، نہ ہم سوچ سکتے ہیں ایوان اقتدار کے ہم کلوز بھی جائیں۔ تو خیر میں سامنے جو وائٹ آفس تھا ان کا وہاں پہ گیا، ان سے کہا جی کہ ہم نے پارلیمنٹ کا وزٹ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی اپنی آئی ڈیز دیں۔ میں اپنے آئی ڈی کارڈ نکال دیا ان کو۔ آئی ڈی کارڈ اس لیے کہہ رہا ہوں، پاسپورٹ نہیں کہہ رہا، کہ ہمارے پاس سویڈش نیشنلٹی، اور جب ہم یورپ میں موو کرتے ہیں تو ہم صرف آئی ڈی کارڈ کو جیب میں رکھتے ہیں، ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس آئی ڈی کارڈ کی بنا پر ہم یورپ میں ہر جگہ پہ ٹریول کر سکتے ہیں، اور یورپ کے علاوہ بھی کچھ ممالک میں ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر ہم نے آئی ڈی کارڈز دیے، انہوں نے نام وغیرہ لکھے۔ انہوں نے کہا جی آپ کل کا کون سا سلاٹ آپ منتخب کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی کون سب سے پہلا خالی؟ انہوں نے کہا جی 3 بجے دن کا۔ میں نے کہا جی آپ مجھے 3 بجے کا بنا دیں۔ تو انہوں نے فارم بنا کے سارا کچھ ہمیں دے دیا اور کہا جی یہ آپ کا پرمیشن لیٹر ہے، تو یہ آپ کل 3 سے لے کے 4 بجے کے درمیان کسی ٹائم پہ بھی آ کے آپ جرمن پارلیمنٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب جرمن پارلیمنٹ میں وزٹ کرنے کے لیے کیا چیز ہے کہ مین آفس سے آپ اندر داخل ہو، رائٹ سائڈ پہ مڑیں، لفٹ جا رہی ہے اوپر، وہ آپ کو جرمن پارلیمنٹ کے اپر فلور پہ لے جائے گی۔
وہاں پہ جا کے جو پورے جو برلن کا، موسٹلی برلن کا، میں 100% برلن نہیں کہہ رہا، موسٹلی برلن کا آپ وہاں سے نظارہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک شیشے کا بنا ہوا ڈوم ہے، ساتھ آپ کو میں اس کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جو ہم نے اندر سے بنائی۔ شیشے کا بنا ہوا ڈوم ہے، اس ڈوم کے اندر آپ سرکل میں آپ اس طرح چلتے جائیں تو آپ اوپر لاسٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو دیتے ہیں کانوں پہ لگانے کے لیے، جس میں پوری کمنٹری آ رہی ہے۔ آپ جس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ رائٹ رکیں، رائٹ دیکھیں، لیفٹ دیکھیں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ چیز ہے، اس کی پوری سٹوری، پارلیمنٹ کی سٹوری، برلن کی سٹوری، ہر چیز وہ آپ کو ڈیٹیل سے اس میں بتاتے ہیں۔ خیر ہم نے فارم لیا، ہم واپس ہوٹل آئے۔ اگلے دن ہم نے اپنے آپ کو پلان اس طرح کیا کہ ہم 3 بجے کے قریب وہاں پہ جا کے پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے پہنچ جائیں۔ اب اس دن فٹ بال کا میچ بھی تھا، جرمنی اور اسپین کا، جو کہ جرمنی اسپین سے ہار گیا۔ تو ہم نکلے ہوٹل سے گھومنے پھرنے شروع ہوئے۔ پھر اس دن ہم نے بس کا ٹور بک کیا ہوا تھا کہ ہم 3 افراد بس میں بیٹھ کے اسے بیٹھے اور دوسرے پوائنٹ میں اترے، وہاں سے پھر چڑھے تیسرے پوائنٹ میں اترے، جا کے مختلف پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ 3 بجے ہم جرمن پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے پہنچیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جو بس تھی اس کا جو روٹ تھا، کچھ حصے اس کے بلاک کیے ہوئے تھے کہ وہاں پہ فٹ بال میچ دکھانے کے لیے لائیو اسکرینوں کو بندوبست تھا۔ تو اس بس نے ہمیں تھوڑا سا دور اتارا، وہ جس جگہ پہ جا کے اتارا وہ جرمن پریزیڈنٹ کا گھر تھا۔ تو انہوں نے کہا جی یہاں سے اتریں اور یہاں سے آپ سیدھا جائیں تو آپ پارلیمنٹ بلڈنگ پہنچ جائیں گے۔ تو ہم نے چلو جرمن پریزیڈنٹ گھر سے باہر سے دیکھ لیتے ہیں۔ وہاں سے نکلے، ہم جرمن پارلیمنٹ کی طرف دیکھ گئے۔ اب راستے میں پولیس کافی زیادہ وہ گھوم پھرے ہیں، کیونکہ فٹ بال کے شائقین بھی بہت زیادہ وہاں پہ ہیں، تو پولیس ان کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اور جب ہم جرمن پارلیمنٹ پہنچے، ہم نے دیا ان کو اپنا فارم دیا، ہم نے کہا جی فارم ہے وزٹ کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ 3:45 بجے ہیں لیکن آپ جا سکتے ہیں۔ ہم اندر داخل ہوئے، انہوں نے کہا جی اپنا سامان یہاں پہ آپ رکھیں سیکیورٹی چیک کے لیے۔ ہم نے اپنا سامان رکھا سیکیورٹی، انہوں نے کہا جی جیب سے ہر چیز کو خالی کر کے، جیب میں کچھ بھی آپ کی نہیں ہونا چاہیے، آپ جس طرح ایئرپورٹس پہ چیک ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیں، سیم اس طرح کی چیکنگ تھی۔ ٹریز کے اندر میں نے بیگ رکھا، اس کے بعد والیٹ اور ہر چیز میں نے رکھی وہاں پہ۔ اندر میں چلا گیا، کلیئر، میرے مسز اور میرا بیٹا تینوں کلیئر۔ جب میں سامان اٹھانے گیا تو اس نے کہا یہ سامان آپ کا ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی چاقو تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں میرے پاس چاقو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کھول اس بیگ کو ذرا۔ ایک دم میرا دماغ گھوم گیا، کیونکہ یہ جو لہجہ ہوتا ہے، اتنا تجربہ آدمی کو ہو جاتا ہے کہ جس لہجے سے اس نے بات کی کھولیں اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میں نے فوراً پیچھے مڑ کے اپنی مسز کی طرف دیکھا، میں نے کہا کیا اس میں کوئی نائف تو نہیں ہے؟ اس نے کہا فروٹ کھانے کا نائف ہے نا اس میں۔ تو آپ یقین جانے پہلے تو میرا رنگ ایک دم جس کو بولتے ہیں فک ہو گیا کہ میں اب اس سچویشن کو کس طرح سنبھالوں گا، کیونکہ میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جب ہم جرمن پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو رہے تو ہمارے جیب میں چاقو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری مسز نے حجاب بھی کیا ہوا تھا ساتھ، تو ہم نے کہا وہ کہیں گے یہ آگے ہیں بھائی بندے، انہی کی تلاش تھی ہمیں، اور یہ ہمیں بڑے دنوں بعد کل اخبار میں ساری سرخیاں آئیں گی کہ کوئی مسلمان اس طرح پکڑے گئے ہیں اور چاقو لے کے تو جرمن پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کس طرح، اور 1 سیکنڈ سے پہلے میں بے اختیار مسکرا پڑا۔ تو وہ جو سیکیورٹی والی عورت تھی تو وہ مجھے دیکھنے شروع کی کہ یہ مسکرا پڑا ہے۔ میں نے کہا اس میں چاقو ہے، اور میری مسز نے رکھا ہے چاقو کو۔ تو اسے کہا ٹھیک ہے آپ نکال دیں۔ تو میری مسز نے چاقو نکال کے دیا ان کو۔ تو میں نے کہا جی آپ ان کو بے شک پکڑ لیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں۔ تو وہ جو عورت تھی تو وہ مسکرا رہی تھی، تو اس نے کہا جی کہ ایسا ہے کہ آپ کی مسز نے سزا نہیں بھگتنی، سزا آپ نے بھی ساتھ بھگتنی ہے، اس لیے آپ دونوں کٹھے جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سزا بھگتے۔ تو ایک دم اس کو لطیفہ بن کے سمجھ آ گیا، تو ہم نے مال کو ایک دم ریلیکس کر دیا تھا وہاں پہ۔ لیکن جو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ چاقو آپ یہاں پہ چھوڑ دیں اب، اور چاقو چھوڑنے یہاں سے ہم آپ کو ٹکٹ ایشو کرتے ہیں، آپ اس ٹکٹ لے کے اندر جائیں، جب آپ واپس آئیں تو باہر والے جو کاؤنٹر ہے وہاں سے آپ اپنا چاقو پک کر سکتے ہیں۔ اندر جا کے ہم گھومتے رہے، لیکن یقین جانا ہے کہ وہ پورا جو گھنٹہ ہم نے اندر لگایا وہ 1 گھنٹہ پورا یہی تھا
کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ ہو جاتا